ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ بچپن میں جب اپنے قد سے لمبا اور اپنے وزن سے تقریباً آدھا کتابوں سے بھرا بیگ لاد کر اسکول جایا کرتے تھے تو ان لوگوں کو حسرت سے دیکھا کرتے تھے جو ہنستے مسکراتے آپس میں ہنسی مذاق کرتے، محض 2-4 کتابیں ہاتھ میں تھامے کالج کی جانب رواں دواں ہوتے تھے۔ ہمیں ان پر رشک آتا تھا کہ دیکھو کتنے مزے میں ہیں، کم از کم ہماری طرح بیگز تو نہیں اٹھانے پڑتے۔ یقیناً ان کا اتنا سخت ہوم ورک بھی نہیں ہوگا۔ جب خود کالج پہنچے تو یونیورسٹی والوں پر رشک آنے لگا کہ اصل موج تو ان کی ہے۔ یہاں تو سارا سال کیمسٹری، ریاضی اور فزکس میں سر کھپاؤ، وہاں ان کی پڑھائی آسان ہے۔ 2-4 اسائنمنٹ کی، مڈ ٹرم پاس کیا اور لو جی ہو گئے گریجویٹ۔ یونیورسٹی پہنچے تو رشک کرنے کی یہ عادت اب ہمیں سوٹ بوٹ پہنے بابو بننے، آفس میں جاب کرتے لوگوں کی جانب لے گئی کہ اصل خوش قسمت تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر لی اور زندگی میں سیٹل ہو گئے۔ پھر جو ہی انسان آفس میں پہنچتا ہے تو اسے اپنے اوپر والی پوسٹ والے پر رشک آتا ہے اور کئی لوگوں کو بزنس مین پر رشک آتا ہے۔ حسرت بری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں، غرض کے حسرتیں لیے قبروں میں جا لیٹتے ہیں۔ انسان ساری عمر حسرت اور رشک کے بیچ گزارتا ہے۔ کاش یہ شکر کرنا سیکھ لیں، شکر کے ساتھ گزارنا سیکھ لیں۔ اسکول جاتے ہوئے ان کو دیکھیں جو اسکول تو جانا چاہتے ہیں مگر حالات کی بنا پر اسکول نہیں جا پاتے۔ کالج جاتے وقت ان کو دیکھ لیں جن کی پڑھائی ان کی نالائکی یا غیر موضوع حالات کی بنا پر اسکول پر ہی ختم ہو گئی۔ یونیورسٹی جائیں تو ان کو دیکھیں جو یونیورسٹی آنا چاہتے ہیں لیکن گھر کے حالات نے انٹر کے بعد چھوٹی موٹی جاب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آفس میں جاتے ہیں تو ان کو دیکھیں جو یونیورسٹی پاس نہ کر سکے، پڑھائی بیچ میں ہی منقطع کرنا پڑی۔ غرض یہ کہ انسان جب تک پیچھے نہیں دیکھتا شکر نہیں کرتا۔ اگر انسان یوں ہی آگے دیکھ کر حسرت اور رشک ہی کرتا رہا یا تو نہ شکرہ بن جائے گا یا پھر حاسد۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔